اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے محبوب وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب، سید امن شاہ صاحب، پروفیسر ولیریا، سیکٹری کلچر نسیم سہتو، ڈاکٹر کلیم راشاری صاحب، and I see a galaxy of distinguished guests in this auditorium. Good afternoon. سب سے پہلے تو میں یہ بھول جاؤں گا، اگر یہ میں بات بھول گیا تو جس آنگن پہ بیٹھے ہیں ہم، اس کے روح رواں کو بلا مقابلہ مبارکباد، جیتنے کی مبارکباد نہ دینا امن شاہ صاحب کو، کہ جس طرح انہوں نے اس آرٹس کاؤنسل کو ایک ایپی سینٹر بنایا ہے کلچرل ایکٹیویٹیز کا، یہ کریڈٹ گوز ٹو امن شاہ، اس عالی شان عمارت میں آج ہم ہیریٹیج پہ یہ کانفرنس کر رہے ہیں۔ سندھ ہسٹوریکلی صدیوں سے سندھ کا چپا چپا تاریخ اور تہذیب کا کہیں نہ کہیں ان کے نشان ہیں، اس کا گہوارہ رہا ہے۔ یقیناً ہیریٹیج سندھ میں پھیلا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جائیں گے کئی سائٹس ہماری ایکسپلورڈ ہیں، انلسٹڈ ہے، اور کئی سائٹس اسٹل نہ ہم ان کو پراپرلی ہم تک پہنچ پائیں، نہ ان کو انلسٹ کر پائیں، یہ مجھے اندازہ ہے اس بات کا۔ بہت ہمیں سائنٹیفک ریسرچ کی ضرورت ہے، بہت آگے جانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم نے اٹیلین جو مشن جتنے سائمن اور پروفیسر ولیریا اور ان کی ٹیم جس طرح انہوں نے سندھ پہ کام کیا ہے، جیسے فرینچ آرکولوجیکل مشن جیسے چاؤں جوتڑوں پہ کام کر رہی ہے، ہمیں مزید ایسی انٹروینشنز ہمیں چاہیے انٹرنیشنلی، کیونکہ فورن انٹروینشن کے بغیر نہ یہ موہنجو دڑو ہمارا جو اس زمانے میں آرکولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت ایکسپلور ہوا تھا اور ایکسکیویشنز ہوئی، سر جان مارشل نے جس طرح لیڈ کیا، ڈاکٹر بینرجی نے، مجمدہ، بہت سے لوگ تھے، تو ہم نے ہمیشہ ڈپارٹمنٹ ویلکمنگ رہا ہے کہ جتنی بھی انٹرنیشنل انٹروینشن ہو اس حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے، جتنے ہمارے وسائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو فیسلیٹیٹ کریں اور ہم اس کام کو آگے لے چلیں۔ اسی کنٹینیوٹی میں زیبسٹ کے ساتھ ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس کوئی آرکولوجیکل ریسرچ سینٹر نہیں ہے، اور یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹس تو آرکولوجی کے موجود ہیں، مگر کوئی آرکولوجیکل ریسرچ سینٹر ہو، کوئی ہمارے پاس لیبارٹری ہو، سائنٹیفک لیبارٹری ہو جہاں پہ کاربن ڈیٹنگ سے لے کے ساری سائنٹیفک ریسرچ ہو سکے، وہ کلچر ڈپارٹمنٹ نے زیبسٹ کی کولیبریشن سے بمبور پہ آرکولوجیکل سینٹر بنانے کا جو ہم نے اسکیم ہماری پائپ لائن میں ہے، اور بہت جلد اس کا کام بھی شروع ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیوچر میں ہماری سائنٹیفک ریسرچ کو آگے لے جانے میں یہ بہت بڑا رول پلے کرے گا سینٹر۔ ہم نے کوشش کی ہے، میں کوئی بڑی دعویٰ نہیں کروں گا کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ فقط منسٹری کا کام نہیں ہے۔ ہمارے ہیریٹیج کو یا ورثے کو بچانا یہ فقط منسٹری کا کام نہیں ہے، یہ پوری سوسائٹی میں سوسائٹی کو اون کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوسائٹی کو اویئر کرنے کی بات ہے کہ ہر بندہ جب تک اپنے ورثے کو اون نہیں کرے گا ہم اس کو بچا نہیں پائیں گے۔ اب یہ تو کلائمیٹ کیٹاسٹرافی ابھی ہم نمودار ہوئی ہے جس سے اتنا بڑا ڈیمیج ہوا ہے ہمارے آرکولوجیکل سائٹس پہ، یہ تو بہت کم سائٹس ہوں گی جو میرے خیال میں جو نون ہیں سائٹس، یہ ان کی یہاں پہ ڈاکیومنٹری دکھائی گئی ہے۔ سندھ میں کئی آرکولوجیکل سائٹس جو ہیں وہ ان کو نقصان ہوا ہوگا، کئی تو بہت نقصان سے بلکہ وہ ختم ہو چکی ہوں گی، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ I've been roaming in the province، میں نے دیکھی ہیں وہ سائٹس، کیونکہ آثار قدیمہ بہرحال قدیم ہے۔ اس دور میں جب اتنی بڑی بارش انپریسیڈنٹڈ رینٹ سندھ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی کہ 1100 ملی میٹر ایوریج رین فال ہمارے صوبے میں ہوا، جب لوگوں کے گھر نہیں بچ پائے، لوگوں کے جو زمینداروں کے گھر اور بنگلے نہیں بچ پائے وہاں پہ، تو ہمارا وہاں پہ آثار قدیمہ جو 500 سال 800 سال 1000 سال 5000 سال جو ایکشن سائٹ ہے اس کو سسٹین کرنا یہ بہت مشکل کا تھا، ڈیفینیٹلی آفت ہے۔ انسان لڑا ہے نیچر سے، نیچر اپنا ریونج لے گا، جیسے ڈاکٹر لاشاری نے کہا کہ موہنجو دڑو کے لوگوں نے جو کیا۔ تو سندھ میں جو ہر سیکٹر میں ہوا ہے وہاں پہ ہیریٹیج بھی بہت متاثر ہوا ہے، ایجوکیشن کا بھی اتنا ہی لاس ہوا ہے، 20,000 اسکولس ہماری جو ہیں اس وقت وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ہم بچوں کو ان کے اندر ان بٹھا سکیں، ان کے روف کے نیچے وہ بیٹھ سکیں۔ تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس پہ ہمیں ریلائز کرنا ہے
ہم نے کوشش کی ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے دعویٰ نہیں کیا، ہم نے کوشش کی ہے کہ سندھ میں کلچرل ایکٹیویزم ہو. میں یہ نہیں کہتا، دوسرے صوبوں کو آپ کمپیئر کر کے دیکھو، میں ہر جگہ میں نے یہ بات کی ہے، دوسرے صوبوں کے کمپیریزن میں وہاں پہ بھی ہڑپا موجود ہے. آپ نے ہڑپا پہ کبھی کوئی کانفرنس، کوئی انٹرنیشنل کانفرنس، کوئی بڑا سیمینار آپ نے سنا کوئی ریسنٹ پاسٹ میں ہوا؟ ٹیکسلا وہاں پہ ہے، ٹیکسلا پہ آپ نے کوئی دیکھا کوئی کام ہوا ہو؟ ہم نے کوشش کی، ہم نے وہ جو لنک جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہمارا ٹوٹا ہوا تھا اس کو جوڑنے کی ہم نے کوشش کی، ہم نے اس کو جیٹیزن کیا. ہم نے انٹرنیشنل کانفرنس موہنجودڑو پہ کی، انٹرنیشنل اسکالرس کو وہاں پہ بلایا. ہم نے مکلی انٹرنیشنل کانفرنس کی، ہم نے بلایا کیونکہ وہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم مزید یونیسکو کے ساتھ ان کو سے رجوع کریں اور ہماری کچھ اور سائٹس جو ہے وہ ورلڈ ہیریٹیج میں ہم شامل کروائیں، مگر اس کووڈ کے بعد بیک ٹو بیک یہ جو آئی آفت جو آئی فلڈ کی شکل میں، اس میں بہت سا کام ہمارا پیچھے رہا ہے. اور میں اس ارادے کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ، اسپیشلی مائے قائد بلاول صاحب، وہ بہت انٹرسٹڈ ہے ہیریٹیج میں، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو موہنجودڑو پہ لانے والے ذوالفقار علی بھٹو کو بعد اگر کوئی انٹرنیشنل وہاں پہ لوگ آئے تو وہ بلاول بھٹو تھے جو UN سیکرٹری جنرل کو موہنجودڑو پہ لائے. اور ہمیشہ سی ایم سائی مراد علی شاہ صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ کوآپریٹو رہے ہیں جتنی ہم نے کوشش کی ہے، کیونکہ یہ جب پروونشل سبجیکٹ بنا ہے، کیونکہ یہ کام کوئی 10-11 سال کا نہیں ہے. یہ ہیریٹیج تو پاکستان بننے کے بعد پہلے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا تھا، اس کے بعد آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے پاس نہیں تھا، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا. اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا، وہ کتنے پیسے ہیریٹیج پہ لگاتے تھے، کتنا خرچہ کرتے تھے. میں نہیں کہتا، وہ 10 سال پہلے جا کے ان کی بجٹ آپ دیکھ لیں کہ ہیریٹیج کی بجٹ کتنی ہوگی. کوئی 20-25 لاکھ سندھ اور بلوچستان کے لیے رکھتے تھے کہ آپ جا کے آرکیولوجیکل کنزرویشن کریں اپنی سائٹس پہ. مگر سندھ گورنمنٹ کے جتنے بھی وسائل ہیں اس پہ رہتے ہوئے بھی انہوں نے فیاضی کا مظاہرہ کیا ہے، جنروسٹی کا کیا ہے، کوشش کی ہے ہم نے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی 4000 سے زیادہ ہیریٹیج بلڈنگس ہیں خالی سندھ میں، 1700 تو خالی کراچی میں ہے. اس میں 2 لاز ایگزسٹ کر رہے تھے، ایک ہمارا 1974 کا تھا اور دوسرا 94 کا تھا. پھر میں نے ڈپارٹمنٹ کو، سیکرٹری صاحب کو کہا کہ جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ہیریٹیج اور آرکیولوجی کے ساتھ، ان کو بٹھا کے کمپریہنسو لا جو ہے وہ لائے، جس میں ڈاکٹر ہماری مزل صاحبہ بھی ان کا انپٹ بھی اس میں شامل ہے، اور جتنے بھی ہمارے دوسرے ہیں ان سب کا انپٹ اس میں شامل ہے. وہ لا ڈپارٹمنٹ میں ابھی لا جو ہے وہ بھیج دیا ہے، بہت جلد جو ہے وہ کیبنٹ میں وہ لا آئے گا کہ کمپریہنسو لا ہو، اس کے بغیر ہم نہیں بچا سکتے اپنی ہیریٹیج کو. تو ہم نے کوشش کی ہے. اور میں اس کے ساتھ کہ یہ موہنجودڑو کا 100 سالہ تقریبات کا سال ہے، 22-23 دونوں سال، خالی 22 نہیں ہے، 22 اور 23 دونوں جو ہے وہ سال ہے جب یہ ایکسکیویشن ہوئی تھی موہنجودڑو پہ. اور یہ جو پلانٹ پہ ایک عالیشان تہذیب جو ہے وہ نمودار ہوئی، اور دنیا کو پتہ چلا کہ یہ بھی تہذیب تھی سومیرین اور ایجپشن کے کانٹمپرری، جنہوں نے دنیا کو کپڑا پہنایا، جنہوں نے دنیا کو پہیا دیا، جنہوں نے دنیا کو انڈسٹری دی، اور جنہوں نے دنیا کو کلر دیا، جن نے لائف کو لائف دی، زندگی کو زندگی دی، وہ موہنجودڑو اور یہاں کے باسی لوگ تھے. ہمیں اس اپنی پاسٹ کی اس گلوری کو اور مزید گیلونائز کرنا ہے، اس کو آگے لے چلنا ہے اس کمٹمنٹ کے ساتھ. اور سائیں مراد شاہ صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے، میں نے کہا کہ صحیح آج ہم نے اس شروعات کا پہلا جو آج رکھا ہے وہ ایگزیبیشن ہے کہ اس تھیم پہ، تھیمیٹک انڈس ویلی سویلائزیشن اور موہنجودڑو پہ کبھی اتنا آرٹ ورک نہیں ہوا ہے جتنا اس سال ابھی ہمارے آرٹسٹ نے کیا ہے، جو یو کین سی ان دا گیلریز. اور ان میں سے بیسٹ آف دی بیسٹ جو ورک ہے ہم یونیسکو لے جائیں گے اور وہاں پہ بھی ہم ڈسپلے کریں گے یونیسکو ہیڈ کوارٹر میں، جہاں پہ انٹرنیشنل جو پارٹیسپینٹس آئیں گے وہ بھی دیکھیں گے. پبلیکیشنز تو بہت ہے، میں سارے کام نہیں گنوا سکتا یہاں پہ، جتنا کچھ ہوا ہے وہ لوگ سب کے سامنے، کیونکہ یہ سارے ہمارے پارٹنر بھی ہیں، اسٹیک ہولڈر بھی ہیں، کیونکہ میجارٹی جو ان میں ہے وہ آرکیولوجی سے اور ہیریٹیج سے منسلک ہے، یونیورسٹیز سے ان کا تعلق ہے، اور کسی نہ کسی شکل میں وہ ہمارے ساتھ ان کا کام ہے، شامل حال رہے ہیں. تو میں اس عہدے کے ساتھ کہ ہمارا اس ٹینیور کا جتنا بھی باقی ٹائم بچتا ہے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جتنا زیادہ ہم کلچرل ایکٹیویزم لائیں. کلچرل ایکٹیویزم ناٹ ان شیپ کہ ہم فیسٹیول کریں گے، سیمینار کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جتنا ریسرچ ورک ہے، آرکیولوجی کا ہے، کنزرویشن کا کام ہے، اس میں بھی ہم مکمل توجہی کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ
یہ ہم اپنے ٹینیور میں یہ ہم کام کریں گے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک دوسری دعوت بھی دیتا جاؤں کہ 16 تاریخ کو پورٹ گرینڈ میں ہمارے آرٹیزنس کی جو سندھ کے ہنرمند لوگ ہیں, سندھ کی وہ بوڑھی عورتیں جو اس فلڈ میں ڈوبی ہوئی بھی ہوں گی مگر انہوں نے کوئی گچ بنایا ہوگا, کوئی ریلی بنائی ہوگی, اپنے آنکھوں کا نور جو ہے انہوں نے سوئی کے تھرو اس کپڑے پہ اتارا ہوگا. تو آپ اس پہ آئیے گا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ یہ فلڈ وکٹمز جو ہیں ان کی ایگزیبیشن ہے, وہ جو آرٹیزنز ہیں ان کی ایگزیبیشن ہے پورٹ گرینڈ میں 16, 17, 18. پلیز ڈو کم. ہم وہاں پہ آپ کا انتظار کریں گے, اور سی ایم صاحب نے بھی اس پہ چکر آئیں گے, اس پہ وہ بھی وزٹ کریں گے, وہ دیکھیں گے ان کا کام. اور وہاں پہ ہم نے کمٹمنٹ کی تھی, اسکندر ندیم سید صاحب نے عالمی اردو کانفرنس کے ایک پینل میں ہم بیٹھے تھے, تو وہاں پہ اس نے کہا کہ ہماری جو فوک میوزک ہے, جو ہمارا اثاثہ ہے موسیقی میں, وہ کوکو کولا کی بوتل میں پھنس چکا ہے. اس کے ورڈز تھے کہ وہ کوک کے آ گیا ہے چنگل میں. تو میں نے اسی وقت ہم نے کہا ہم اس کو کوک سے لوک کی طرف لائیں گے, اور لوک اسٹوڈیو کی لانچ بھی ہے جس میں آپ کچھ ہمارے ایفرٹس جو ہے وہ بھی دیکھیں گے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, خاص طور پہ میرے جو ہمارے لیڈ کر رہے ہیں ہماری ٹیم کو, ہمارے جو کیبنٹ کے ہمارے جو لیڈر ہیں, اسکپر ہیں سندھ کے, سید مراد شاہ صاحب کے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو آل آف یو.